وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے اختتام پر رمضان المبارک کے روزے رکھنے والوں کے لیے ایک انعام اور تشکر کے طور پر اللہ رب العزت کی جانب سے عید کا دن انعام کے اندر دیا گیا ہے۔ اس کے اندر اظہار تشکر کے لیے اور اظہار خوشی کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نماز عنایت کی گئی ہے۔ اس نماز کا طریقہ بہت سارے حضرات نے بیان کیا ہے، لیکن مجھ سے بھی بعض حضرات نے درخواست کی کہ آپ بھی عید الفطر کا طریقہ بیان کر دیں تاکہ لوگوں کو اس طریقے کے مطابق نماز عید الفطر کو ادا کرنا آسان اور سہل ہو جائے۔ عید الفطر کے اندر کچھ چیزیں مندوبات کے قبیل سے ہیں اور کچھ چیزیں مسنونات کی قبیل کی ہیں، اور سب سے پہلے عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے، اور غسل کرنے کے بعد اگر نیا کپڑا میسر ہو تو وہ پہننا چاہیے، اور اگر وہ میسر نہ ہو تو اپنے صاف شفاف اور دھلے ہوئے کپڑے جو اپنے کپڑوں میں سب سے اعلیٰ کپڑا ہو اس کپڑے کو استعمال کرنا چاہیے، پہننا چاہیے، اور خوشبو وغیرہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے اور عیدگاہ کی طرف چلنے سے پہلے اپنے گھر پر کچھ میٹھا کھا لینا چاہیے، چاہے کھجور اگر گھر کے اندر ہو تو کھجور ہی کھا لے، لیکن اب تو دستور یہ ہے کہ عام طور پر گھروں کے اندر شیر خرما بنایا جاتا ہے، وہ اسے ہی تناول فرما لے چونکہ وہ بھی میٹھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد عیدگاہ کی طرف چلے اور راستے کے اندر تسبیحات پڑھتے ہوئے چلنا چاہیے، اور وہ تسبیح ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسے پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف چلنا چاہیے۔ لیکن بعض علاقوں کے اندر اس وبا یعنی یہ کورونا وائرس جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وبا کی وجہ سے حکومت کی طرف سے پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ بعض علاقوں کے اندر کرفیو ہے اور بعض علاقوں کے اندر لاک ڈاؤن ہے، اور حکومت کی طرف سے گائیڈ لائن جاری کی گئی جس کے اندر نماز کا ٹائم بتایا گیا، نماز کے ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ کس طرح سے ادا کریں گے۔ تو بہرحال جس علاقے کے لیے جو گائیڈ لائن ہو، ہر اس علاقے کے لوگ اسی گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں انہی پر عمل کریں، اور انہی باتوں کے پیش نظر عید الفطر کی نماز ادا کریں۔ مسجد میں اگر اجازت ہو تو مسجد میں ادا کریں، عیدگاہ جانے کی اجازت ہو تو عیدگاہ جا کر ادا کریں، لیکن دو باتوں کی رعایت رکھیں۔ ماسک ہر آدمی کے پاس ہونا چاہیے اور منہ پر لگا ہوا ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اور دوسروں کے درمیان میں سوشل ڈسٹینسنگ قائم رہنی چاہیے۔
یعنی ہر دو فردوں کے درمیان میں جو دوری حکومت کی طرف سے بتائی گئی ہے، چاہے وہاں لاک ڈاؤن ہو یا نہ ہو، چاہے وہاں کرفیو ہو یا نہ ہو، لیکن اس وبا کو اپنے درمیان میں جنم نہ دینے کے لیے یہ ساری احتیاط ضروری ہے۔ بہرحال جب آپ عیدگاہ پہنچ جائیں گے تو عیدگاہ پہنچنے کے بعد یا جس جگہ پر آپ عید کی نماز آپ کی ہو رہی ہے، آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جانے کے بعد عید الفطر کی نماز ایسی ہی ہوتی ہے جیسے فجر کی نماز ہوتی ہے۔ فجر کی فرض 2 رکعتیں جو پڑھی جاتی ہے بالکل بیائی نہیں اسی طرح پڑھی جاتی ہے، صرف فجر کے اندر فجر کی نیت کی جاتی ہے اور عید الفطر کے اندر عید الفطر کی نیت کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں نماز عید 2 رکعت نماز عید الفطر 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں اور ناف کے نیچے باندھ لینے کے بعد ثنا سبحانک اللہم، یہ جو ثنا ہے یہ پوری پڑھیں، اور پوری پڑھنے کے بعد اور قرات شروع کرنے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ نیت باندھے ہوئے ہیں آپ تو پہلی تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، پھر کہیں گے اللہ اکبر دوسری تکبیر، پھر ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور پھر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، تیسری تکبیر کے اندر بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے، نہیں ہاتھ نہیں چھوڑیں گے، اب تیسری تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کو باندھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد امام تعوذ اور بسملہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا اور قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، اور پھر اس کے بعد رکوع اور اس کے بعد سجدے ہوں گے، 1 رکعت مکمل ہو جائے گی، پھر امام کھڑا ہو جائے گا سیدھا اور مقتدی لوگ بھی ان کے ساتھ ان کی متابعت میں ان کی تابعداری میں کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر دوسری رکعت میں بسملہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور قرات امام کرے گا، پھر قرات کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے امام پہلے 3 زائد تکبیریں کہے گا۔ پہلی تکبیر کیونکہ نیت باندھے ہوئے ہیں تو پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے دونوں کانوں تک، پھر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے اللہ اکبر کہہ کر، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے پھر چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ کانوں تک اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور چوتھی مرتبہ جب یہاں تکبیر زوائد پوری ہو گئی، جو 6 زائد تکبیروں کی نیت کی تھی ہم نے نیت کے اندر، وہ 6 زائد تکبیریں پوری ہو گئی، 3 پہلی رکعت میں اور 3 یہاں دوسری رکعت میں۔ اب اس کے بعد چوتھی تکبیر یعنی جو کہی جائے گی وہ رکوع کی تکبیر ہوگی، اور اسے کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع کے اندر چلے جائیں گے اور رکوع کر کے پھر سجدے کر لیں گے، اور سجدے کرنے کے بعد تشہد قاعدہ اخیرہ ہو جائے گا، تشہد پڑھ لیا جائے اور درود شریف پڑھی جائے گی، اور پھر اور کوئی دعا پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سلام پھر امام پھیرے گا اور مقتدی حضرات بھی ان کے ساتھ سلام پھیر دیں، اور امام کو اسی وقت اگر دعا کرانی ہے امام کو تو چاہیے وہ اسی وقت مختصر سی دعا کرا دے، جس کے اندر کیا نام اللہ رب العزت سے تمام لوگ معافی مانگ لیں، تمام لوگ توبہ اور تلہ کر لیں، اپنے گناہوں کی پر شرمندگی کا اظہار کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا نام ہے یہ جو وبا چل رہی ہے اس وبا کے خاتمے کی دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوشحالی مانگیں، بدحالی کو دور کرنے کی درخواست کریں وغیرہ وغیرہ، وہ اپنے اعتبار سے ہر آدمی دعا مانگ لیں۔ پھر اس کے بعد امام 2 خطبے پڑھے گا۔ امام ممبر پر کھڑا ہو کر یا کرسی پر کھڑا ہو کر 2 خطبے پڑھے گا، اور عیدین کے اندر جو 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں یہ 2 خطبے مسنون ہیں، یعنی سنت ہیں یہ دونوں خطبے۔ یہ دونوں خطبے جب دینا سنت ہے تو سننا بھی سنت ہے، اس لیے تمام مقتدیوں کو جب امام خطبے پر دے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ انہیں توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ امام کے کلمات پر دھیان دے کر انہیں خطبے کو سننا چاہیے، بغور سننا چاہیے، اور پھر خطبہ سننے کے بعد دھیرے دھیرے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ جس مستحب بات یہ ہے کہ جس راستے سے آپ گئے تھے اس راستے سے نہ آئے بلکہ کسی اور راستے سے اپنے گھر کو واپس لوٹیں۔ یہ عید کی نماز کا مکمل طریقہ اور مکمل خاکہ آپ حضرات کے سامنے آ گیا ہے۔ اس کے اندر ایک ایک چیز میں نے بیان کر دی ہے، اور اگر ایک بات یہ ہے کہ کسی جگہ پر جمعہ عید کی نماز پڑھانے والا تھا اور وہ پڑھا رہا ہے لیکن اسے خطبے پڑھنا نہیں آتا، خطبے نہیں پڑھ سکتا ہو، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ سنت ادا کرنے کے لیے قرآن کریم میں کہیں سے بھی 2 جگہ سے وہ پڑھ دے، 2 جگہ سے پڑھ دے۔ پہلی جگہ سے پڑھے گا پہلا خطبہ ہو جائے گا، اور دوسری جگہ سے پڑھے گا تو دوسرا خطبہ ہو جائے گا، اس سے سنت ادا ہو جائے گی۔ اور اگر بالکلیہ وہ قرآن کریم سے بھی ناواقف ہے، چند صورتیں یاد ہیں اس کے، اور ایسی حالات کے پرخطر ہونے کی وجہ سے نماز گھروں پر پڑھنی پڑ رہی ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ پھر بغیر خطبے کے بھی عید کی نماز ہو جائے گی، بس ایک سنت رہ جائے گی، ایک سنت چھوٹ جائے گی، باقی پوری نماز ادا ہو جائے گی۔ اور عید الفطر کی جو نماز ہے یہ شرعی درجے کے اعتبار سے واجب ہے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک، اور دونوں عیدوں کا طریقہ یہی ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو یعنی بقرعید کی نماز ہو، دونوں نمازوں کا طریقہ ایک ہی ہے، اور دونوں کی نمازوں کے اندر بھی ایک ہی چیزیں ہیں، اور 2 ہی رکعات عید الفطر کی نماز ہے، 2 ہی رکعات عید الاضحیٰ کی نماز ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسائل شرعیہ پر چلنا ہم سب کا آسان فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔